فضا الکرم، علم و حکمت کی مہکی فضا الکرم، الکرم الکرم اے خدا الکرم۔ الکرم ہائی اسکول، شیر شاہ روڈ، داتا نگر، بادامی باغ، لاہور۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیزم طلبہ و طالبات، میں محمد فاضل صفدر الکرم ہائی اسکول شیر شاہ روڈ، داتا نگر، بادام باغ کی طرف سے آپ کی خدمت میں کلاس ہفتم کے نظم اردو کی مسدس حالے سے انتخاب سے آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ عزیزم طلبہ و طالبات، گزشتہ سے پیوستہ ہم اس کے اشعار کی تشریح کر رہے تھے۔ اگلا بیٹے بند ہے: ہر ایک علم کے فن کے جویا ہوئے وہ، ہر ایک کام میں سب سے بالا ہوئے وہ، فلاحت میں بے مثل و یکتا ہوئے وہ، سیاحت میں مشہور دنیا ہوئے وہ، ہر ایک ملک میں ان کی پھیلی عمارت، ہر ایک قوم نے ان سے سیکھی تجارت۔ علم جاننا، آگاہی، فن ہنر، جویا ہوئے ڈھونڈنے والے، جویا یعنی ڈھونڈنے والے، ایک کام میں، ہر ایک عمل میں، فعل میں، سب سے تمام سے بالا ہوئے، برتر اونچے ہوئے وہ، فلاحت میں کھیتی باڑی کرنے میں، بے مثل جس کی کوئی مثل نہ ہو، جس کی کوئی ہمسری نہ کر سکے، برابری نہ کر سکے، یکتا اکیلے، منوایا لوہا منوایا اپنے کا، سیاحت میں گھومنے میں، ادھر ادھر پھرنے میں، مشہور معروف دنیا، یہ دنیا زندگی، ہر ایک ملک میں، ہر ایک ریاست میں ان کی پھیلی عمارت بادشاہت، ہر ایک قوم نے، ہر ایک خاندان نے، فرد نے، قوم نے ان سے سیکھی تجارت، لین دین کے طریقے، کاروبار کے طریقے۔ مفہوم: اس شعر میں شاعر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عملی زندگی کا ذکر فرما رہے ہیں۔ تشریح: اس بند میں شاعر الطاف حسین حالی کی شاعری کا تخیل اس بات کی طرح محو پرواز ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاں پر باقی دنیا کے کاموں کا سبق دیا ہے، بہترین زندگی گزارنے کا درس دیا ہے، وہیں پر جن افراد نے، جن لوگوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کچھ سیکھا تو وہ ایسا سیکھا، ایسا علم ان کی برکت ہوئی ان کے علم میں کہ وہ اپنے ہنر میں، اپنے فن میں بے مثل ہو گئے۔ ایسے ڈھونڈنے والا ہمیں کوئی اور نہیں ملے گا۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی اجمعین نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی درسگاہ سے جو علم حاصل کیا، جیسے استاد بے مثل ہے، اسی طرح پھر وہ شاگرد بھی بے مثل ہوئے۔ ڈھونڈنے سے بھی ایسے نہیں ملتے۔ صرف یہی نہیں ہے بلکہ ان کی زندگی کی سانسیں، ان کی فرد کی زندگی سے لے کر اجتماعی زندگی اور گھریلو زندگی سے لے کر مذہبی زندگی تک، ہر ایک پل میں، ہر ایک سانس میں وہ ہمیں نمونہ نظر آتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات کا۔ اور صرف اتنا ہی نہیں، اگر انہوں نے کھیتی باڑی کے میدان میں پیر رکھا ہے تو پھر زمین نے سونا اگلا ہے۔ اور صرف ایسا ہی نہیں بلکہ ان جیسا پھر کوئی اور کسان بھی نہیں ہوا۔ محنت، مشقت، تکلیف، مصیبت، اس قدر برداشت کر کے انہوں نے جو کھیتی اگائی ہے اور اللہ کے نزدیک اس میں پاکیزگی رکھی ہے اور اللہ اور اس کے رسول کے احکامات کے مطابق رزق کو طلب کیا ہے، تو پھر اللہ نے اسی زمین سے، اسی خاک سے، مٹی سے ان کے لیے پھر سونا بھی پیدا فرمایا۔ ان جیسا پھر کوئی کسان بھی نہیں ہو جائے گا۔ صرف اتنا ہی نہیں، اگر وہ سیاحت میں گئے، دنیا کے انہوں نے ممالک کا سفر کیا، بادشاہوں کے پاس، سلاطین کے پاس، امراء کے پاس، سرداروں کے پاس اگر وہ بطور سفیر کے گئے ہیں اور وہاں پہ انہوں نے ان علاقوں کے، ملکوں کے سفر کیے ہیں، تو پھر ان جیسی گفت و شنید بات چیت بھی کرنے والا کوئی نہیں تھا۔ یعنی سفارتی آداب جتنے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی درسگاہ سے سیکھنے والے بجا لائے، اتنا کسی اور نے دنیا میں کر کے نہیں دکھائے۔ اسی کا نتیجہ تھا کہ اخلاق، عادات، اطوار، طور طریقے جب ہمارے اس قدر مضبوط ہوں گے، اس قدر عزائم ہمارے بلند ہوں گے،
تو پھر کیسے نہ بادشاہت پھیلتی، پھر کیسے روئے زمین پر اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نظام رائج نہ ہوتا۔ اور صرف اتنا ہی نہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کاروبار، لین دین، تجارت کر کے بھی دکھائی ہے، اور اللہ تبارک و تعالی نے ان کا عملی نمونہ بھی دکھایا ہے۔ اس لیے تو قرآن پاک میں ہے لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اچھی زندگی کے جو طور طریقے ہیں گزارنے کے، وہی تم بھی اپنے اوپر لاگو کر لو۔ تو شاعر بھی اسی چیز کی غمازی کرتے ہیں کہ اگر اچھی اور کامیاب و کامرانی والی زندگی گزارنی ہے تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا آپ نمونہ دیکھ لو۔ یہ ہموار سڑکیں، یہ راہیں مصفہ، دو طرفہ برابر درختوں کا سایہ، نشان جا بجا میل و فرسخ کے برپا، سرے راہ کنویں اور سرائیں مہیا، انہی کے ہیں سب نے یہ چرچ چربے اتارے، اسی قافلے کے نشان ہیں یہ سارے۔ ہموار برابر سڑکیں، شاہراہیں، راستے، راہیں چلنے کی جگہ، مصفہ صاف ستھری، دو طرفہ دونوں طرف سڑک کے دونوں طرف برابر بالکل مقابلے کے، درختوں کا سایہ یعنی سایہ دار شجر درخت اگانا، نشان جا بجا، ہر ایک منزل کا نشان لگایا۔ آپ نے اگر کبھی سفر کیا طلبات تو آپ دیکھتے ہیں کہ کچھ فاصلے پر ایک برج سی لگائی جاتی ہے اور اس پر لکھا جاتا ہے کہ فلاں شہر اتنے کلومیٹر اتنے کلومیٹر۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور ان سے سیکھنے والے صحابہ کرام کی زندگی کا فرسخ بیٹے، ایک میل 4.5 کلومیٹر کی یہ ایک ماپ ہے سفر کی، یعنی راستے کی، اس سے فرسخ کا۔ سرے راہ، راستے پر، کنویں یعنی پانی کے ذخیرے، ہم یہ جا بجا دیکھتے ہیں نا، یہ نل اپنا نل لگے ہوتے ہیں، یہ سرے راہ یہ درختوں کے ساتھ وہاں پہ تاکہ مسافر پانی پی لے، یہ اور سرائیں ہوٹل ٹھہرنے کی جگہ، ریسٹ کرنے کی جگہ مہیا عطا کرنا دینا، انہی کے ہیں یہ سب نے یہ چربے اتارے۔ چربے بیٹے ہوتے ہیں نقل، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کے اعمال اور افعال کو دیکھ کر پھر باقی لوگوں نے اس کی نقل اتاری ہے۔ چربہ کا معنی بیٹے نقل اتارنا۔ اسی قافلے کے نشان ہیں یہ سارے۔ قافلہ چلنے والا مسافر، جو راستہ جو قافلہ گزر گیا ہو وہ جو نشان چھوڑ گیا ہے یہ سارے ہیں۔ مفہوم؟ اس بند میں شاعر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیموں میں سے زندگی کے سفر میں گزارنے کے وقت کے منظر کو شاعر بیان کر رہا ہے۔ تشریح: اس بند میں شاعر الطاف حسین حالی کی شاعری کا تخیل اس بات کی طرح محو پرواز ہے کہ ہم آج کی زندگی میں جدت کے دور میں جو کچھ بھی دیکھ رہے ہیں، یہ شاہراہوں کا بننا، راستوں کا سمٹنا، تیز ترین راستوں کو بنا دینا، یہ سڑکیات کا جال بچھا دینا کہ شہروں سے قریب ہو جائیں، دیہات قریب آ جائیں، سفر کم سے کم ہو جائے، وقت کا بچاؤ، یہ سارے ان کی بنیاد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے صحابہ کرام سیکھنے والے طالب علموں نے اس کی ایجاد کی ہے۔ یہ راہ مسافر، راستے دیکھیں آپ روزانہ نکلتے ہیں، آپ کو سڑکیں صاف ستھری نظر آتی ہیں، یہ سارے انہی کے بنا ہوئے قوانین ہیں۔ انہوں نے تو صرف نقل کی ہے، چربہ اتارا ہے۔ دو طرفہ برابر درختوں کا سایہ، آپ دیکھتے ہیں جہاں پہ شاہراہ ہوتی ہے اس کے دونوں طرف درخت بھی اگے ہوتے ہیں۔ یہ جیسے آپ کا یہ کنار روڈ ہے، آپ دیکھ سکتے ہیں اس کو اہل لاہور کے لیے، یہ دو طرفہ برابر یہ جو ہمیں درختوں کا سایہ اپنا نظر آتا ہے، سایہ دار درخت، یہ انہی کی پیدا کردہ، یہ انہی اسی قافلے کے نشان ہیں جو صحابہ کرام نے اس دنیا کو سکھائے ہیں۔ نشان پھر یہ فاصلے پر علامات، نشانات، آثار جو ہے نا واضح کر دینا کہ بھئی اب اتنا کلومیٹر آپ نے فاصلہ طے کر لیا، اب اتنے کلومیٹر آپ دور ہیں، یعنی کہ ایک مسافر کو ایک امید ہو جاتی ہے، آس ہو جاتی ہے کہ میں نے اتنا فاصلہ طے کر لیا اور اتنا میرا باقی رہ گیا ہے۔ اس کے بھی موجد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام صلی اللہ علیہ وسلم، سرے راہ کنویں یعنی راستے پر پانی کے ذخائر بنانا، پانی کے جگہ متعین کرنا تاکہ مسافر تھکا ہارا ہے تو وہ پانی پی سکے اور اپنی پیاس بجھا سکے اور نئی منزل کے لیے اپنے آپ کو تازہ دم کر سکے۔ صرف یہی نہیں، اور سرائیں ٹھہرنے کی جگہ، ریسٹ کرنے کی جگہ کہ انسان کھانا کھا سکے اور پھر تازہ دم ہو کے اگلی منزل کے لیے اپنا حشاش بشاش ہو کے۔ اور اسی کے ساتھ ساتھ یہ سارے کے سارے شاعر فرماتے ہیں کہ انہی کے سکھائے ہوئے طور طریقے تھے زندگی کے جو ہم نے سیکھ کے آج ہم اس کی نقل اتار رہے ہیں۔ یعنی قافلہ تو چلا گیا،
قافلے نے تو سفر اختیار کیا ہوا تھا، وہ تو چلے گئے، لیکن اس کے بعد جو انہوں نے نشانات اور آثار چھوڑے ہیں، جو علامات چھوڑی ہیں، وہ رہتی دنیا تک اس کو کوئی ختم نہیں کر سکتا۔ یہ سفری آداب اور ان کے طور طریقے جو اس کی لوازمات شاعر نے بیان کی آخری بند کے اندر، عزیزم طلباء و طالبات، یہ صرف ہماری رہنمائی کے لیے ہیں کہ کل آنے والی ہماری زندگی میں اگر ہم بھی کسی عہدے پر فائز ہو جائیں آپ لوگ، تو پھر آپ اس کو اچھے طریقے سے کر سکتے ہیں۔ امید ہے کہ آپ کو سمجھ آئی ہوگی، آئندہ آنے والی ویڈیو میں آپ کو اس کو برابر دکھا جائے گا۔ لاہور